کہتے ہیں کہ جس شخص نے دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے دو چھوٹے چھوٹے جوابات جان لیے تو سمجھو کہ اس نے پوری شریعت جان لی، اور جس نے ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے دو چھوٹے چھوٹے جوابوں کے اوپر عمل کر لیا اس نے پوری شریعت کے اوپر عمل کر لیا۔ پہلا سوال من تعبد، عبادت کس کی؟ دوسرا سوال وہ کیف تعبد، عبادت کیسی؟ ظاہر ہے عبادت کس کی؟ جواب عبادت صرف اللہ کی۔ دلیل سورہ زاریات کی آیت، اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا مقصد تخلیق انسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور جتنے انبیاء کرام آئے انہوں نے اپنی اپنی امتوں کے سامنے یہی پیغام رکھا کہ عبادت اگر کی جائے تو صرف اور صرف اللہ کی۔ لیکن اسی پر بس نہیں کیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہو، یہ بھی ضروری قرار دیا گیا کہ عبادت اللہ کی کس طرح کی جائے۔ کیا انسانی عقل کو، انسانی ارادے کو، انسانی ہوا کو، انسانی خواہش کو اس معاملے میں آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ جس طرح چاہے اللہ کی عبادت کرے؟ قطعاً نہیں۔ عبادت وہی مطلوب ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو عبادت کس کی؟ آیت کریمہ بتا رہی ہے عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت محمد جیسی۔ یہی دونوں چیزیں، اس کے علاوہ شریعت میں کچھ نہیں ہے، اور انہی دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب آپ چاہیے کہہ لیں کہ پہلے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ، بالفاظ دیگر یہ کہہ لیں کہ ایک کا نام ہے اطاعت الہی، دوسرے کا نام ہے اطاعت رسول، یا یہ کہہ لیں کہ ایک کا نام ہے کتاب، دوسرے کا نام ہے سنت، کچھ بھی کہہ لیں آپ، اور انہی دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کہا گیا۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علی الصحیحین میں یہ حدیث کتاب العلم کے اندر لایا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں چیزوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر نہ آ جائیں۔ دیکھیے ایک کا نام کتاب ہے، دوسرے کا نام سنت، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی بات، اس پر عمل کیسے کیا جائے؟ وہ سنتی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا جائے۔